تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود اچکزئی نے گزشتہ روز اسلام آباد میں اپوزیشن کی 2 روزہ قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہوری ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم معاف کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، جماعت اسلامی سمیت قائدین بیٹھیں، بات کریں۔ اس بیان کے بالکل برعکس بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو حکم دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عوام سے رابطہ کریں۔ اگلے ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ وہ شہادت کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کنفیوژن میں قومی ڈائیلاگ ممکن ہے؟ امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے آئندہ دورہ امریکہ کے دوران ایران کے خلاف ممکنہ نئے حملوں کے منصوبے صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں اس بات پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ اس سال جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد ایران نہ صرف اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو دوبارہ بحال کر رہا ہے بلکہ اسے مزید وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مڈل ایسٹ ایک بار پھر وار تھیٹر میں بدلنے جا رہا ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی خبروں اور آپ کے سوالوں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سیدہ عائشہ ناز۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سر صاحب، مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ کیوں؟ کل آپ کافی مدھم ٹون میں بول رہے تھے، بات کر رہے تھے، مجھے تو اندازہ ہے کہ دیکھیں یار وہ سوری یہ کچھ جو چل رہا ہے یہاں وہ وائرل انفیکشن ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے، اور یہ ایسے بھی ہے نا، متعدی بیماری ہے، کانٹیجیس ہے، آپ کی میل ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، تو یہ تو وائرل ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری باقاعدہ جاری کی اور کچھ دنوں سے میرا خیال ہے آپ فیل کر رہے تھے یہ انفیکشن۔ کل کافی تھا، آج بھی ہے۔ اب کوشش کروں گا کہ آج پروگرام نکالیں جیسے بھی ہے۔ ہاں، اس پہ جاوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ویور، انہوں نے بجائے سوال بھیجنے کے انہوں نے آپ کی طبیعت سے متعلق ہی دریافت کیا ہے کہ کل انہیں یہ شبہ ہو گیا تھا، لیکن آپ نے کل کافی کنٹرول کیا اور آج تو آپ کی طبیعت حد سے زیادہ ہی ناساز ہے کہ آپ ایسے کریں نا، جیسے جب بھی میں کھانستا ہوں نا تو آپ اس کو نکال دیا کریں تاکہ پریشان نہ ہوں۔ ہاں، کل ہم نے بہت ایڈٹ کیا لیکن آج لگتا ہے اس سے زیادہ انفیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو متاثر کر چکا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ریسٹ ضروری ہے 2-3 دن کی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم کافی زیادہ خراب ہے پاکستان میں بارش نہ ہونے کے سبب بھی، اور یہی نہیں، برطانیہ اور یورپ میں بھی سچویشن کافی خراب ہے کیونکہ اس کا جو کورونا کے ویریئنٹس ہیں وہ پھیل رہے ہیں وہاں اس طرف، تو پاکستان میں تو انفلوئنزا کے ڈفرینٹ ویریئنٹس اس وقت وائرل ہیں۔ عائشہ، میں نے تو فلو کے شارٹس بھی لگائے ہوئے ہیں جی، آپ جب واپس آئے برطانیہ سے تو آپ لگوا کے آئے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے، تو اب باقی لوگوں کا کیا حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اتنی پولوشن ہے، اتنا یہ اسموگ ہے، اور حکومت کوشش کرتی ہے مگر سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو اسٹاپ دس۔ جی، یہ دلی میں بھی ایسی ہے، یہ لاہور میں بھی ایسی ہے، ون آف دا موسٹ پولوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ۔ یس، ایئر کوالٹی انڈیکس بتاتا ہے خطرناک لیولز ہیں دلی اور لاہور کے اسپیشلی، اور اس میں باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سبقت لے جائے گا، کبھی لاہور آگے کبھی دلی آگے، اور اس سچویشن میں ریسرچ رپورٹس آتی ہیں کہ شہریوں کی عمر میں اتنے سال کم ہو جائیں گے اگر یہی سچویشن رہی۔ کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ دھند کافی زیادہ پڑی اور موسم یکدم چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی ہمیں متاثر ہوتی دکھائی دی۔ پولیٹیکل ویزیبلٹی کی بھی کچھ ایسی سچویشن ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی دسمبر چڑھا تو سچویشن ورس ہو گئی۔ کچھ ٹویٹس نے، کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک بھی سی، کچھ ٹویٹس نے سچویشن خراب کی، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آئی تو ایسے لگا کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ میں نے آپ سے اسی بابت سوال کیا، پھر ہم رستے ڈھونڈتے رہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی دروازہ، کوئی نہ کوئی کھڑکی تو کھلی ہوگی، تو وہ کھولنے کی کوشش کی گئی قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے۔ محمود اچکزئی اور دیگر رہنما اس میں موجود ہیں، میڈیا کی بھی نمائندگی ہے اس میں، سول سوسائٹی سے بھی لوگ ہیں، لائرز بھی ہیں، تمام طبقات کی نمائندگی جن جن کو انویٹیشن گیا، اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں۔ اس کے پلیٹ فارم سے بڑی انٹرسٹنگ بات آئی کہ محمود اچکزئی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ان اے وے نشانہ تو بنایا، ماضی میں انتخابات میں مداخلت کا ذمہ دار قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری مکالمے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شرط رکھ دی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب جو کہ اس کانفرنس میں بھی شریک ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میسج آ گیا، یا آزادی یا موت، کفن باندھ کے نکلیں گے۔ سو یہ دونوں پالیسیز ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہیں۔
مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے دیا، لیکن ساتھ ہی ایک میسج سہیل آفریدی صاحب کو بھی دیا. سو راستہ کون سا لیا جائے گا؟ کوئی بھی راستہ نہیں لیا جائے گا، باتیں چلتی رہیں گی. جیسے میں نے کہا تھا سہیل آفریدی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 20-30 ہزار لوگوں کو نکال کے اور حملہ کریں اسلام آباد پہ. جی. اور اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی دلی خواہش اپنی جگہ پہ، مگر کسی صورت میں بھی وہ صورتحال نہیں ہوئی جس میں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں اور ان کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلیں. دیکھیے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایک وقت تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا وغیرہ وغیرہ، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت دونوں یہ اقتدار سے باہر تھے. دونوں کا مفاد میں تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ واپس آئیں دونوں، اور ایسے ہی ہوا. پھر جب جنرل مشرف کی چھٹی ہوئی تو اب بات یہ ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، ان کا تو سیاسی کریئر جو ہے وہ اب لنکڈ ہے ود دس گورنمنٹ. اگر وہ اس وقت عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو عمران خان تو ان کو بھی کھا جائے گا اور بھی بڑے لوگوں کو کھا جائے گا. تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو یہ نہیں ماریں گے. تو یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے کلہاڑیاں مارنی چاہیے اپنے پاؤں پہ اور اب خان صاحب کو واپس اقتدار دے دینی چاہیے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہ توقع کرنی کہ جی آ جائیں ہم سے مل لیں اور جمہوریت کو بچائیں، جمہوریت کا تو خاص اب اہمیت رہی نہیں. ارریلیونٹ ہو گئی. ارریلیونٹ نہیں ہے، ریلیونٹ تو ہے، مگر جتنے دھکے لگے ہیں اس کو اب، اور ساروں نے پورا فائدہ اٹھایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور دوسرے کو نیچے دھکیلا ہے. تو اب آپ کو یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جی اب آپ سب بھول جائیں؟ نون لیگ تو اور پیپلز پارٹی تو مزے لے رہے ہیں، تو وہ کیوں اپنی اقتدار چھوڑ کے اور عمران خان کے حوالے کریں؟ وہ کیوں کریں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یا تو یہ ہو کہ بات ایسی ہو جائے کہ الیکشن تک خان صاحب جیل میں رہیں، اچھا، اور کوئی لڑائی جھگڑے نہ کریں، کوئی بیان بازی نہ کریں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بند کریں، اپنے اٹیک آن دی آرمی چیف اینڈ آن دی انسٹیٹیوشن آف دی آرمی، اور چپ کر کے بیٹھیں اینڈ ان سے کوئی ایشورنسز لے لیں سب سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور ادھر سے بھی، کہ کم دا نیکسٹ الیکشن 4 years from now تو دین وی ول کنسیڈر گیونگ یو اے چانس ٹو کم بیک. بٹ میرا خیال ہے اس قسم کی چیز ابھی نہ خان صاحب تیار ہیں کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ لوگ تیار ہیں. اور یہ کہنا کہ جی خان صاحب اور پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا جس قسم کے موڈ میں ہیں وہ. تو آئی تھنک خواہش اچھی ہے، مگر یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جمہوریت کے لیے کب سیاستدانوں نے کبھی کچھ کیا ہے؟ ہمیشہ جب بھی دباؤ آیا تو لیٹ گئے ہمیشہ، اور ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی ڈال دی. یہی تاریخ ہے ہماری. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اب ایک پارٹی جو ہے یا 2 پارٹیاں ہیں وہ اقتدار چھوڑ کے اور آپ کے ساتھ جب بھی ڈال لیتی ہے اور پھر آپ کے حوالے کر دیتی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے ایسے. اچھا، لیکن انہوں نے اپیل آصف علی زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب سے نہیں کی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور دوسرے سینئر سیاستدانوں سے کی ہے. سیم ڈفرنس. اوکے، یہ سپلٹنگ ہیئرز. آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے یہاں میاں صاحب کی اجازت کے بغیر، یا میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر آنا چاہیے اور عمران خان کے حوالے کرنی چاہیے؟ ایسے نہیں ہوتا. اچھا چلے اقتدار حوالے نہ کرنا، لیکن کم از کم یہ جو اس وقت شدت ہے، حدت ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ لوگ بات کریں، مکالمے کی بات کریں. محمود اچکزئی صاحب ملنے چلے جائیں. نہیں تو وہ جائیں، ملیں، کون روکتا ہے؟ نواز شریف صاحب سے ملنے. میرا خیال ہے اگر اچکزئی صاحب میاں صاحب کو ملنا چاہیں گے تو جائیں، ملیں، جا کے بات کر لیں، میاں صاحب سن لیں گے ان کی بات. مگر میں یہ میرا کچھ اور موقف ہے نا، یہ فار دا سیک آف ٹاکس تو نہیں ہے نا، کوئی موٹی تکڑی بات کوئی نکلنی چاہیے نا، اس کے ماحول نہیں ہے اس کا اس وقت. ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں. اور یہ ماحول تب بنے گا جب وہ ٹویٹ مائلڈ ہو جائیں جو کل بھی آیا اور وہی سخت. 2 چیزیں ہوں گی اس کے لیے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا رویہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ جو ہے اور اینٹی پولیٹیشنز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ رویہ تبدیل ہوگا. بیکاز دیکھیے نا، پی ٹی آئی کا تو پہلا پلیٹ فارم تو یہی تھا نا کہ یہ سب چور ہیں. جی، جب پاور میں تھے تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جپی ڈالی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا نا. تو اگر اب پھر عمران خان نے واپس آنا ہے اور یہی کرنا ہے تو یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ
ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر خان صاحب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی مکہ کرنا ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھے، تو پھر یہ ہے کہ ہماری سٹینڈنگ بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا عوام کے اندر. یہ نہ ہو کہ اب الیکشن ہو جائیں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں اور خان صاحب سویپ کر جائیں. وہ تو نہیں، دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 4 سال میں ہم اپنی عوام کے اندر کچھ سچویشن کو بہتر کریں، کچھ ایسے اقدامات کریں، کچھ ایسی پالیسیز لائیں، عوام کے اندر ہماری کوئی رسپیکٹ ہو جائے. کم از کم کل کوئی الیکشن ہوتی ہے تو 4 ووٹ تو پہ جان. آج کے صورتحال تو یہ ہے کہ نہیں پڑیں گے نا. تو اس وقت تو جو کھمبا ہے وہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں کہ نون لیگ کی طرف سے خان صاحب کے لیے کوئی ہمدردی ہے یا پی ٹی آئی کے لیے. تو محمود اچکزئی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ وہ ڈائلاگ کی آفر کریں گے، کیونکہ ادھر سے ان کا آرڈر تو یہ تھا کہ یہ تحریک کا اعلان کریں، تو اس نہ وے انہوں نے انڈورس نہیں کیا عمران خان صاحب کی مزاحمت کی پالیسی کو محمود اچکزئی صاحب نے. نہیں دیکھیے نا، وہ میرا خیال ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹاک فائٹ. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ سیاستدان کبھی بھی اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ نیچے نہیں گراتے، کبھی بھی اپنے دل کی بات کہیں نہیں کرتے، ہمیشہ کوئی تو کوئی لیوریج رکھتے ہیں. اچھا، اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک طرف کہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خان صاحب لگے ہوئے ہیں اپنا کہ چلو سڑکوں پہ نکلو، چلو سڑکوں پہ نکلو. یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا اتحادی حکومت، اتحادی ہے نا، بٹ دے آر ناٹ ان دا کیبنٹ، بٹ دے پیپلز پارٹی نے ایشو لے لیا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر، پانی کے مسئلے کے اوپر، این ایف سی کے اوپر لے لیا نا. اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، جی نون لیگ بھی خوش نہیں ہے. نون لیگ تو کہتی ہے جو وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے اپنی اٹانومی رکھی ہوئی ہے نا تھوڑی سی وہ لین دین وہ رسک لیتے ہیں نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں خوش تو نہ سے، ان کو پتہ کہ ہمارے بغیر یہ سارا سلسلہ گر جائے گا، تو وہ لیوریجنگ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو یہ لیوریجنگ جو ہوتی ہے نا سیاست کے اندر، وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی پتے رکھنے پڑتے ہیں، سارے پتے نہیں گرا دیتے. تو اس وقت نون لیگ کے پاس تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. پیپلز پارٹی کے پاس پھر کوئی پتے ہیں. ایک پتہ تو یہ ہے کہ رورل سندھ کے اندر ابھی بھی وہ بڑے پاپولر ہیں، ان کے پاس جو پیسہ ویسا آتا ہے وہ لگاتے ہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے اوپر. یہاں تو صورتحال ہے کہ پنجاب کے اندر میڈم لگی ہوئی ہیں پروجیکٹس کرنے، مگر فرق کوئی نہیں پڑ رہا عوام کے اندر. وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چل رہے ہیں بہت سارے، مگر کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کا کوئی امپیکٹ آن دا ووٹنگ پیٹرن یا ووٹر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. بائی الیکشنز میں تو اچھی پرفارمنس، بائی الیکشنز آپ کو پتہ ہے. دیکھیں نا یہی تو ایشو ہے نا، آپ جس کا حوالہ دیتے ہیں وہ شک ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آگے جا کے انہوں نے یہی کوشش ہے ان کی کہ کسی طریقے کے ساتھ بڑھایا جائے اپنا ووٹ بینک. ووٹ بینک گرا ہوا ہے ان کا، تو اس کے لیے وقت لگے گا. میں کب سے کہہ رہا ہوں وقت لگے گا. آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، صحیح ہے. مگر دیکھیں نا یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف پروگرام یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بڑی سختی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ عام لوگوں کے اوپر اور مڈل کلاس کے اوپر پڑتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ معیشت پک اپ کرتی ہے، اور جب وہ پک اپ کرتی ہے تو پھر خوشحالی آنی شروع ہوتی ہے. ان کا یہ پروجیکٹ ہے کہ پہلے 2 سال مشکل ہے، گالیاں پڑیں گی، ہمیں یہ کرنا پڑے، پھر آہستہ آہستہ کچھ سپیس ملے گی. جیسے سپیس ملے گی تو ہم پھر اور کوئی ایسے اقدامات کریں گے، ایسی پالیسی لائیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے 1 سال گزر گیا، 1 سال اور مشکل، تیسرے سال میں جا کے تھوڑی سی اسٹیبلٹی تو ہے، تھوڑی سی عوام کے لیے کچھ تھوڑی بہت سوچ بچار ہوگی کہ کیا ہم ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس وقت تو کوئی ریلیف نہیں ہے نا. تو آئی تھنک جب گروتھ 4-5-6% پہ جائے گی تو پھر جا کے عوام کے لیے کچھ ہوگا. اچھا، مگر ابھی تو گروتھ 1.5-2% ہے، اور وہ تو پاپولیشن گروتھ آپ سے زیادہ ہے. تو اس وقت کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ریلیف کی، اور اگر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے تو کس منہ کے ساتھ وہ جا کے پی ٹی آئی کے لیے کوئی اوپننگ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کم سے کم لیول پہ بھی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے کہ ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فواد چودھری صاحب اپنی جگہ پر متحرک ہیں، پھر محمود اچکزئی صاحب نے بھی ایک کارڈ شو کر دیا کہ چلیں آئیں، forgive and forget. عائشہ، خواہش آپ کی اچھی ہے اور آپ باقی لوگوں کی بھی خواہش اچھی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے میں. تو میاں صاحب یا شہباز صاحب یا زرداری صاحب یا اچکزئی صاحب، کوئی ان کا فرق نہیں پڑتا. اسٹیبلشمنٹ از ان نو موڈ ٹو گیو اینی ریلیف ٹو پی ٹی آئی.
اچھا، بس سیدھی سی بات ہے. پچھلے دنوں میں عظما خان صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی یا ایک بڑے گیپ کے بعد 28 دنوں کے بعد تقریباً، وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی شخصیات کی ایفرٹس کی وجہ سے ہوئی تھی. اب سہیل آفریدی صاحب کی اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی اور محمود اچکزئی صاحب نے بھی شرط رکھ دی ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی تو بات چیت ہوگی. ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے آفر کیا ہے وہ برقرار رہے گی یا عمران خان صاحب اس کے بعد ٹویٹ کر کے اس کو بھی ختم کر دیں گے؟ ڈزنٹ میٹر جو بھی وہ ٹویٹ کرے یا نہ کرے، یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی. اچھا. اور خبریں بنتی رہیں گی اور آپ یہ سوال مجھے پوچھتے رہیں گے اور میں یہی جواب دیتا رہوں گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جائے؟ وہ تو نہیں بیٹھے گی نا. انہوں نے اپنی جدوجہد چلانی ہے نا. جی. تو چلائیں گے. اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو جو اس وقت تھوڑی سی اہمیت مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی. ابھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہے ہیں اینڈ سو آن. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اور باتیں وہی ہے نا کہ جب آپ یہ جس قسم کی باتیں عمران خان کر رہا ہے، جب یہی تو ہیڈ لائنس دے میک ہیڈ لائنس. اپنا اچکزئی صاحب کی بات ڈزنٹ میک ہیڈ لائنس. جی. ٹھیک ہے نا. اگر نواز شریف صاحب آپ کو کل بیان دے دیتے ہیں اچکزئی صاحب آئے ہیں اور ہم مل کے ایک راستہ نکالیں گے عمران خان کے لیے، تو پھر بات تو کچھ اور پھر ہیڈ لائن ہوگی نا. مگر اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا. وہ آپ نے بتایا، لیکن جو معاشی اشاریے ہیں وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ آپ سیاسی استحکام لائیں گے تو معاشی استحکام آئے گا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل فورسز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کیوس ہے ملک کے اندر، افراتفری ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، سیاسی نفرت، اس کو کم کیا جائے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. آپ نے کہا ریلیف ممکن 1-2 سال کے بعد جا کے ہوگا. ریلیف تو کیا اب تکلیف کی طرف بات آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا اس کے بعد یہ حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب نے اچانک اعلان کیا کہ بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں، اور پھر جو آئی پی پیز کے معاملات تھے وہ بھی سیٹل ہونے جا رہے ہیں. گوہر اعجاز صاحب نے ہمیں ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر. مین وائل لوگ تیزی سے سولر پینلز کی طرف گئے، سولر انرجی کی طرف گئے، اور اس کی حوصلہ افزائی مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سندھ میں کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر پالیسیز چینج ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو صارفین ہیں وہ اتنے کنفیوز ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو جو تھوڑا بہت ریلیف ملا بھی کرتا تھا وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اپنی پرابلمز کو، اپنی کوتاہیوں کو زائل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. سیٹ صاحب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ حکومت جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ سولر پالیسی کیا ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں، جو مجھے پتا ہے، کہ یہ اچھی پالیسی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہے اور عوام کے حق میں ہے. اچھا. کیونکہ سولر پینل سستی ہو رہی ہیں اور ساری دنیا میں کلین انرجی کی طرف ملک بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اب آپ دیکھیے الیکٹرک کارز آنی شروع ہو گئی ہیں. جی. اچھا. اب اور آج الیکٹرک کارز جو ہیں وہ بجلی کے ساتھ پروڈیوس ہو رہی ہیں، کل سن لائٹ کے ساتھ ہوں گی. تو یہ دس از دا فیوچر. شہباز صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو، مگر آپ کی جو بیوروکریسی ہے نا جی وہ نہیں ان کو ہلنے دیتی. وہ ان کے آگے ایسی فائلز رکھتی ہے، ایسے ڈیٹا رکھتی ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ جی اپنا پاور سبسڈی جو ہے نا سرکولر ڈیٹ کو کم کریں. جی. ٹھیک. ان سے سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہو رہی. وہ آئی پی پیز لگے ہوئے اپنے پیسے لینے کے لیے. کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں ہر روز یہ کہا جاتا ہے عائشہ کہ جی وہ بات ہو گئی، جی یہ ہو گیا، جی انہوں نے یہ کم کر دیا، انہوں نے وہ کم کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں آئی پی پیز کو کہ جی بڑے پیسے بنا لیے انہوں نے. پرائیویٹلی یہ کہتے ہیں. پبلکلی ابھی تک کوئی، اس میں ہمیں سنا تھا کہ ایس آئی ایف سی بھی انوالو ہو گئی ہے، بڑی چیزیں سنی ہیں. اویس لغاری صاحب نے تو کچھ بھی نہیں نکلا نا. اچھا اویس لغاری صاحب سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سولر پالیسی جو ہے نا وہ نہیں چل رہی اور نہیں چلنی چاہیے، اور سولر جو ہے ہمارے تک تو ہمیں تباہ کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ بیوروکریٹس بھی یہی کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیٹ میٹر کا جو کانسیپٹ تھا اس کے اندر جو بجلی آپ سے خریدتے تھے اس کا ریٹ کوئی 20 روپے کے قریب رکھا ہوا تھا، 25 سے 27 روپے تھا. بات یہ ہے کہ ایک دن ایک فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا فیصلہ کرتے ہیں، اور نیپرا والے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمارے اوپر پریشر ہے. اچھا ایشو دو ہے بیسکلی، اس کو ٹیکل نہیں کرتے اور ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اور یہ ایک پرو پیپل پالیسی ہے، یہ سولر پالیسی، یہ پرو پیپل پالیسی ہے اور پرو فیوچر پالیسی ہے اور پرو کلین انرجی پالیسی ہے. اچھا اس کو چلنے نہیں دے رہے بیوروکریٹس. آئی ایم ایف کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے یہ ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کریں. یہ ٹارگیٹس ہی پورا نہیں کر رہے. اور جو ایشو بنتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لائن لاسز ہو رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، کرپشن چل رہی ہے، اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے بیوروکریٹس، کیونکہ بیٹھے ہوئے نا سارے وہیں بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ اس کو مسئلہ حل نہیں کرتے. اس کا جو سارا بوجھ ہے وہ آپ نے نیٹ میٹر والوں کے اوپر ڈال دیا کہ جی ہم تو اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے،
تو آپ مہربانی کر کے پیسے دیں ہمیں. تو دس از واٹ از ہیپننگ. تو شہباز صاحب کو چاہیے کہ ہی شوڈ پٹ دیز بیوروکریٹس ان دیئر پلیس. جو صحیح پالیسیز ہیں ان کو فالو کریں. یہ ڈسکوز ابھی تک پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو رہی؟ واٹس دا پرابلم؟ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے معاہدے کیے ہیں, وائی از اٹ دیٹ سرکولر ڈیٹ از اسٹل رائزنگ؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ کم ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. ٹھیک, تو دس از ناٹ دا کیس. تو ہمیں مس لیڈ کیا جاتا ہے. تو اب کیوں نہیں یہ ہو رہا؟ یہ ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ ایشو جو ہے اس کو دبا دیا جائے, اس کو اگنور کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ آپ سولر پالیسی کو پھر سے چینج کر دیں اگینسٹ دا پیپل. ابھی تو تھوڑی سی ریلیف ملنے گئی تھی. تو اس کا یہ مطلب کہ جو عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں یا خوشنما باغ دکھائے جاتے ہیں وہ عارضی نعرے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ جو بیوروکریسی ان کے سامنے ہوم ورک کر کے رکھتی ہے اسی کو بجا لاتے ہیں اور پھر خاموشی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے پالیسی کو. پچھلی دفعہ جب یہی بالکل یہی اسی قسم کی فائلیں نیپرا نے اور منسٹری والوں نے پٹ اپ کی تھی. ٹھیک, اس وقت میرا کچھ کانٹیکٹ ہو گیا پی ایم سے. اچھا, تو میں نے پی ایم کو کنفرنٹ کیا. میں نے کہا پی ایم صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو پرو پیپل پالیسی آپ کی, اس کو بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں. بڑی گالیاں پڑیں گی آپ کو. کیوں یہ کر رہے ہیں آپ؟ اب تو اس کو اور آگے بڑھائیں آپ تاکہ کلیکٹیولی مل کے سولر انرجی جو ہے غریب لوگوں کو بھی ملے. شیئرنگ جو کہ پہلے پلان تھا, یہ کہنے لگے نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اچھا, اور پھر میرا خیال ہے پی ایم نے روک دیا ہے. وہ گھوم پھر کے پھر آ گئے اور یہ ہمیں فگرز دے رہے ہیں کہ جی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے, 200 ارب روپے کی پاور سبسڈی دینی پڑ رہی ہے کیونکہ سرکولر ڈیٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور ڈسکوز کی تھیفٹ جو ہے اور ڈسکوز کی انیفیشنسی جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو وہ سارا بوجھ جو ہے آپ نے پھر ایک جو فارورڈ لکنگ پالیسی ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے. تو آئی تھنک آئی ہوپ پرائم منسٹر از لسننگ, بیکاز ایک آدھ تو ان کی پاپولر پالیسی ہے جو کہ تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے لوگوں کو. ایز یو نو بجلی از دا مین کاسٹ آف دا ہاؤس ہولڈ. تو اگر اس میں تھوڑی سی سولر سیل سستی ہو گئی ہیں, بیٹریز تھوڑی سستی ہو رہی ہیں, ایک گلوبل ٹرینڈ چل رہا ہے, تو اس کو ایکسپلوئٹ کریں آپ, سارٹ آؤٹ یور ادر پرابلمز آن دیئر اون میرٹ. یہ نہیں کہ ان کے پرابلمز آپ ان کے کندھوں کے اوپر لگا دیں. جو پہلے کے صارفین ہیں ان کے ساتھ تو 7 سال کا سولر معاہدہ چلے گا. اب جو نئے صارفین اس نیٹ میں آئیں گے ان کے ساتھ آئندہ 5 سال کا انہوں نے وہ بھی چینج کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں اب سارے پرانے وعدے ختم اور اب نئے سرے سے شروع کریں گے اور سب کو 11 روپے پہ ہم ان سے خریدیں گے. اور وہ جو لائسنس نیپرا سے لینے کی بات وہ جو تھی پہلے یہ تھا کہ جی 25 کلو واٹ سے کم جو ہے ان کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, اس سے زیادہ تھی وہ ایک لائسنس لینا پڑتا تھا. یہ سارا ڈرامہ ہے لائسنس لینا, پیسے اور اکٹھے کرو. دس از ایک اور بوجھ. اب عام لوگ تو 5, 8, 10 کلو واٹ لگاتے ہیں نا, جی, تو ان سے بھی اب پیسے لیں گے. اوکے, ان کو لانے کے لیے شکنجے میں بیسیکلی چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ. کہ دیز بیوروکریٹس جو ہے نا یہ بالکل جہاں ریئل ایشوز ہیں وہاں نہیں سالو کرتے, یہ ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ کے آگے فائلیں رکھ دیتے ہیں. آئی ہوپ دا پرائم منسٹر از شارپ انف ٹو ریئلائز واٹس ہیپننگ ہیئر, اینڈ آئی ہوپ دا فیلڈ مارشل نوز واٹس ہیپننگ اوور ہیئر. یہ آئی ایم ایف کی غلطی نہیں ہے, ان کے ٹارگٹس پورے کریں یہ بیوروکریٹس, یہ جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جن کو حوالے کیا ہوا ہے. اگر نہیں پورے کرتے تو سیک دم. بٹ یہ نہیں ہے کہ جی بیوروکریٹس بھی رہیں گے, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی رہیں گے, اور اس کے بعد آپ عام لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے, چھری چلا دیں گے. سٹ صاحب, جو آئی ایم ایف کی ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی تھی اس نے یہی کہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ جو بوجھ آتا ہے وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس پہ آتا ہے, کیونکہ پالیسیز بنانے والے اس کلاس میں شامل نہیں ہیں. پالیسیز اشرافیہ بناتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوڈ ان لوگوں پہ پڑتا ہے, اور جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو تو اس میں بچت دے دیتے ہیں, ریلیکس کر دیتے ہیں. بہرحال جو مسلم لیگ نون نے انتخابات سے قبل بھی وعدے کیے تھے اور اس کے بعد بھی جو پالیسیز کا اعلان کیا تھا یہ اس سے بالکل ہٹ کر چل رہے ہیں. حوصلہ افزائی کی گئی پہلے کلین انرجی کی, سولر پاور کی, اور اس کے بعد باقاعدہ اس حوالے سے لوگوں میں تقسیم کیے گئے سولر پینلز, لیکن حوصلہ افزائی سے حوصلہ شکنی تک کا یہ سفر اسی حکومت نے اتنے عرصے میں طے کر لیا. پروگرام میں واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور وینزویلا کے ساتھ سینگ پھنسانے کی تیاریاں کرنے والا امریکہ لگتا ہے کہ ایک اور جنگ میں پھنسنے جا رہا ہے, اور اس کو پھنسانے جا رہا ہے اب کی بار اسرائیل.
اسرائیلی اخبارات اور آفیشلز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو 29 دسمبر کو ایک میٹنگ پلان کر کے بیٹھے ہیں جس میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کریں گے کہ ایران نے جو اپنی کیپیبلٹیز تھیں ان کو بحال کرنا، ریسٹور کرنا شروع کر دیا ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام پہ بھی، اور جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا تھا اس کو بھی وہ ریسٹور کر رہے ہیں، ریپیئر کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور ایران پر حملہ کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے اور پھر بعد میں دعوت دیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اٹیک میں شامل ہو جائیں. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ تو اس میٹنگ کے بارے میں کنفرم کیا کہ ایسی کوئی میٹنگ پلانڈ ہے، بٹ انہوں نے کہا ہاں وہ ارادہ رکھتے ہیں نیتن یاہو ملنے کا. وہ امریکہ جس کی نئی سیکیورٹی پالیسی میں مڈل ایسٹ سے خود کو دور رکھنا تھا، وہاں سے نکلنا تھا، وہ اس نئے منظرنامے میں الجھے گا. دیکھیے اسرائیل نہیں چاہتا کہ غزہ کے اندر کوئی امن ہو. وہ یہ جو انٹرنیشنل فورس آپ تیار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ وہاں آئے. اچھا. تو ایک تو اس کو سابوٹاج کرنا ہے اس نے، اور وہ تو آلریڈی جس قسم کی کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو موسٹ آف دی پرپوزڈ پارٹیسپینٹس. وہ یہی نا کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی اسمال آرمز رہنے دیں، بڑے آرمز جو ہے ان کو، اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ایک تو اس کو سابوٹاج کرنا چاہ رہا ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ بیسٹ وے ٹو سابوٹاج اے پروجیکٹ لائک دس، اس کے ایک نیا فرنٹ کھول لیا جائے کہیں تاکہ ساری توجہ اس طرف ہو جائے، رونا دھونا وہاں شروع ہو جائے، اور ایک یہ سارے بھول جائیں گے اس کو. سو آئی تھنک اور دیکھیے ایران کی طرف سے تو اناؤنس ہوا ہے نا کہ اگر اسرائیل نے اب پھر ہم پہ کوئی حملہ کیا تو اب ہم اس طریقے سے اٹیک نہیں کریں گے جس طریقے سے پہلے کیا تھا ڈرونز کے ساتھ. اور یہ وہ ناؤ دے ول لانچ بلسٹک میسائلس، اینڈ آئی تھنک اسرائیل کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کے خلاف اسرائیل کے پاس کوئی خاص ڈیفنس نہیں ہے. وہ جو آئرن کرٹن ہے نا، آئرن ڈوم، وہ نہیں اس کو روک سکتا. اور امریکہ جو ہے وہ جو میسائلز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے وہ امریکہ سپلائی کرتا ہے. تو وہ اس کی بھی سپلائی لائن جو ہے وہ بڑی کمزور پڑ گئی ہے. پچھلی دفعہ بہت سے استعمال ہو گئے تھے. تو اس لیے اگر ایران نے فل فلیش براج کر دیا تو یہ اسرائیل ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ. بڑی کیجوٹیز ہوں گی وہاں. اور ایران یہی تو تھریٹن کر رہا ہے کہ اس دفعہ وی ول یوز لانگ رینج میسائلس اینڈ ود بگر امپیکٹ. تو یہ تو آئی تھنک دیٹس اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو نپ ان دا بڈ کر دیا جائے اسی سٹیج پہ. تو اس لیے وہ تو تیار بیٹھا ہے، مگر امریکہ کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. ہی نیڈز امریکن ہیلپ. تو اس لیے کیونکہ اگر اسرائیل نے وہ کیا ان حالات میں جس کے اسرائیل بہت ان پاپولر ہو چکا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کے ساتھ کانفلکٹ رہے اور غزہ میں جو اس نے کیا ہے اس کی پوری ان کو سکسیس ملے. تو آئی تھنک اسرائیل از ڈیسپریٹ، اینڈ ناٹ جسٹ اسرائیل، نیتن یاہو از ڈیسپریٹ. نیتن یاہو اس وقت بڑی اس کی اپنی سیاسی پوزیشن بڑی کمزور ہے. جب تک جنگ چلتی ہے تو ہی از پاپولر ان اسرائیل فار دا رائٹ ونگ، اور وہ ڈیورنگ وار اس کو نہیں کو ہٹانا چاہتا، مگر اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے. کرپشن چارجز ہیں، یہ ہے وہ ہے. اینڈ آئی تھنک ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ ڈسٹرپٹ کیا جائے. سو لیٹس سی واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈز. کرپشن چارجز پہ تو ان کو ریسکیو کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی لیکن ناکام رہے. تو اب یہاں اس معاملے میں ریسکیو کریں گے جو اس سے پہلے انہوں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کر کے کہا تھا کہ ہم نے تو ایرانی پروگرام تباہ کر دیا ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ گیٹ انوالوڈ. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دو جگہ پہ بڑا سیریسلی انوالو ہو چکا ہے. ایک تو یوکرین کے اندر، تو وہ تو اب ایران کے ساتھ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی مور پنگاس. جو ہونا سے ہو گیا ٹھیک ہے، پہلی بات. تو یہ اسرائیل کو گرین لائٹ نہیں ملے گی اس کے لیے. اچھا. دوسری طرف وہ اب ادھر شروع ہو گیا نا، وینیزویلا اور وہ برازیل، وینیزویلا، وہ سارے جو ہیں کولمبیا، ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. اور وہ پرانے زمانے کی 19th سینچری مونرو ڈاکٹرن کہ جی یہ جو ہیمسفیئر ہے، ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یہ ہمارا ہے، یہاں ہم نہیں اپنے بیک یارڈ میں کسی کو نہیں چائنا کا دوست بننے دیں گے یا روس کا دوست بننے دیں گے. وہی 1962 میسائل کرائسس کیوبا والی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ادھر چلا گیا. اچھا اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں گیا ادھر؟ بیکاز اس وقت تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، نئے وارز کو میں ختم کروں گا، کوئی نئے وار شروع نہیں کروں گا. تو یہ تو کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہاں دی ایم از ناٹ ٹو انویڈ وینیزویلا، دی ایم از ریجیم چینج. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے اور ایک پرو امریکا گورنمنٹ آئے. یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ کہتی ہے پاپولر گورنمنٹ ہے لیفٹ ونگ، ٹھیک، اور یہ چاہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تجارت ہو، اور ان سے ہتھیار بھی خرید رہی ہے اور تیل بھی چائنا کو بیچ رہی ہے.
تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے، اور اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ریجیم چینج ہو جائے وداؤٹ اے فل فلیش وار. اسی لیے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار اتنی بڑی آرماڈا آف شپس، ایئر کرافٹ کیریئرز، F-35 ایئر کرافٹ، میسائل بیٹریز، کیا کیا نہیں ہے جو سارا کا سارا انہوں نے شفٹ کر دیا ہے ٹو دس کیریبین، اور دھمکی دے رہا ہے. اور بٹ مڈورا جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دس از آل رائٹ. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دس از دا واٹ چائنا از ٹاکنگ اباؤٹ. چائنا کہتا ہے کہ ٹریڈ اور پیسفل ریلیشنز از دا وے فارورڈ، اور کوئی اب یونیلیٹرل پاور نہیں رہا، یا اب سب ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے، تو لیٹ اس ورک ان اے ملٹی پولر ورلڈ. مگر اب یہ ٹرمپ نے پہلے تو یہ کہا کہ ہاں ملٹی پولر ورلڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، روس کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، مگر اب ہمارے ہیمسفیئر کے اندر آپ نہ آئیں. ٹھیک تو وہ تو دیکھیں نا، روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے عائشہ، وہ تو گلوبل ہے نا. چائنا تو ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، لونز دے رہا ہے، اور اپنے تعلقات بنا رہا ہے اکراس افریقہ، ایشیا اینڈ ان لیٹن امریکہ. سو آئی تھنک یہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے از ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ، مگر فوکس تو اس نے کر لیا یہاں. اب یہاں سے کیسے ہٹے گا پیچھے؟ مجھے سب کو ڈر یہ ہے کہ یہ، کیونکہ اتنی بڑی آرماڈا، اتنی بڑی فلیٹ چلی گئی ہے وہاں، اب یہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے نا، کہیں نہ کہیں کچھ تو کریں گے. اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کوئی سپارک لگ جائے اور پھر یہ اور کوئی ایشو نہ بن جائے. مگر ڈٹا ہوا ہے فار ریجیم چینج، تو دیٹس اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. اور ایسی سچویشن ایران میں بھی تھی، ریجیم چینج کی باتیں وہاں بھی ہو رہی تھیں، لیکن یہ کہنا کہ وہاں دوبارہ سے یورینیم افزودگی شروع کر چکا ہے ایران، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے نا، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. وہ بام کے لیے آپ کو یورینیم انریچمنٹ 90% کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے تو بند کر دیا تھا، پھر 2%، 4%، 6%، 8%، اس سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. It will take a lot of time. تو that's not a real issue یورینیم کا. اب یہ تو میسائل کی طرف آ گیا نا. اسی نوعیت کے الزام لگا کے اسرائیل کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں چاہتا ہے کہ امریکی بھی ہو. امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو سٹی صاحب انالیسس، لیکن اس کے باوجود اگر اسرائیل تنہا آگے چل کے یہ لشکر کشی ایران میں کرتا ہے تو خطے کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوگی، حالات کس نہج پہ جائیں گے؟ اس میں صرف ایک چیز کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ تیار نہیں ہوگا نا، تو اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے جس سے ایسے لگے کہ ایران نے یہ کیا ہے، یا ایران کے ساتھیوں نے ایسے کیا ہے، یا ان کے ہمدردیوں نے ایسے کیا ہے. یہ ہمیشہ آپشن ہوتی ہے ریاست کے پاس، پلان اے اینڈ پلان بی بوتھ. سو جاتے جاتے بھی آپ کو ایک اور سوال کا جواب مل گیا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اور اب اس سیشن میں وقفہ سوالات اور پورا ذائچہ بنوانا چاہتی ہے ایک شخصیت جو آپ کی فالوور ہیں لاہور سے، علی اسحاق صاحب. اچھا سیٹھی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ ہمارا ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ اگلے کتنے سالوں تک جاری رہے گا؟ جو ابھی ہمارے موجودہ حالات ہیں، بالخصوص پنجاب میں جو مریم بی بی کے اقدامات ہیں، جو انہوں نے تجاوزات کا خاتمہ کیا، جو انہوں نے بڑی بڑی قدیم مارکیٹوں کا صفایا کیا، جیسے نیلا گنبد کو اور بلال گنج میں برڈ مارکیٹ کو، اس طرح کے دیگر بھی شہروں میں انہوں نے تجاوزات کے خلاف جو سنجیدہ کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. جو بھی حکومت کم از کم 5 سال کے لیے جو آتی ہے وہ تو ایسے اقدامات کرنے سے انتہائی گریزہ رہتی ہے کہ ہم نے اگلے 5 سال بھی انہی ووٹوں کی بنیاد پر آنا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا ایسی گارنٹی ہے کہ یہ اگلے 5 سال بھی یہیں پہ حکومت کریں گے، جس وجہ سے یہ اتنے سخت اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ان کی ٹرم 2030 تک ہے اور الیکشن ہونے 2028 میں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 2028 تک تو نون لیگ اور یہ ہائیبرڈ سسٹم کی گورنمنٹ پکی ہے، اور اس کے بعد شاید اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے 2035 تک، تو اگلا الیکشن ہوگا 2033 میں؟ کیا ایسا ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی حالات جاری و ساری رہتی ہیں تو 2033 کا الیکشن بھی یہی حکومت جیتتی ہے؟ کیا کہوں میں اب. دیکھیے، یہ جو ہے نا ہائیبرڈ سسٹم، یہ راتوں رات نہیں آیا، یہ آہستہ 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 کریپنگ آ رہا تھا. آپ ہر حکومت کو دیکھ لیں کہ کیسے کیسے کس ایشو کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کنسیشنز دی ہیں، سویلین حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور کس قسم کے کمپرومائزز کیے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ انڈر عمران خان یہ جسے کہتے ہیں نا بالکل فارملائز ہو چکا تھا. اسی لیے آپ نے پہلی دفعہ یہ سنا سیم پیج سیم پیج سیم پیج سیم پیج، ہائیبرڈ ہائیبرڈ ہائیبرڈ. یہ اس وقت یہ ساری بات آئی ہے نا خان صاحب کے دور میں. تو انہوں نے اس کو جیسے کہتے ہیں نا گرین لائٹ دے دی تھی کہ ٹھیک ہے
مل جل کے ہم کام کریں گے اور وی ول ورک ٹوگیدر اینڈ یہ پاورز آپ کے ہیں اور یہ تھوڑا بہت جو ہے میں کروں گا. جب آپس میں پھوٹ پڑ گئی تو پھر ایشو یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا, اور وہ پھر یہی ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, ان کو موقع مل گیا واپس آنے کا, اور اس کے لیے ان کو جو کمپرومائز کرنی پڑی وہ یہ کرنی پڑی کہ اب اس کو جو اس وقت انفارمل ارینجمنٹ تھا اس کو اب کانسٹیٹیوشنلی فارمل کر دیا. دے ہیڈ نو چوائس. سو اس لیے اب یہ آہستہ آہستہ اس کو اور بھی مضبوط کیا جائے گا. ایٹ لیسٹ یہ انٹینشن ہے کہ پکا کیا جائے اس کو, اور اس میں دونوں کا آپس کے فائدے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور یہ نون لیگ والوں کا بھی اور پیپلز پارٹی والوں کا, کہ وہ شیئر کریں اور ٹھیک ہے وی نو واٹ یو وانٹ وی نو اینڈ سو الاؤ اس ٹو رول. اب دونوں کے لیے مسئلہ ہے عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ہے, تو اس لیے اس کو اور پکا کریں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کے موقف سے کل کو پھر کسی طریقے سے عمران خان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ نہ ہو کہ خان صاحب آ کے پھر اب بالکل ہی اڑا دیں سارا کچھ. تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہیں کہ اب یہ ایسا کانسٹیٹیوشنل سسٹم بنا لیا گیا ہے اور امینڈمنٹس پاس ہو گئی ہیں اور بھی آنی ہیں, اور آپ دیکھیے گا یہ اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ساری سیاسی لینڈسکیپ ہے یہ سب تبدیل ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ دیٹ از دی انٹینشن. اور اگر قدرت کی طرف سے کوئی ایشو نہ بنے تو یہ چلے گا ایسے. دیر از نو تھریٹ ٹو دس سسٹم, بٹ ایز آئی سیڈ وہ کیا کہتے ہیں گاڈ کیا ہے فریز, مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اور وہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز پہلے بھی تو ہوا ہے نا, آپ نے دیکھ لیا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ایٹ لیسٹ دی انٹینشن از کہ اس ہائیبریڈ سسٹم کو پکا کیا جائے اور پاور شیئرنگ جو ہے اس طریقے سے کی جائے دیٹ دا کور ایشوز آر ٹیکن بائی دا اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دین دا پولیٹیشینز جو رہ جاتے ہیں جو ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. سو آئی تھنک یہ توقع کرنا کہ اگلی الیکشن جب آئے گی تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, نہیں. اگر سب کچھ ایسے ہی رہا اور خان صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ٹرسٹ ری بلڈ نہ ہوا اور تو پھر الیکشنز what do you want me to say? اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب کیا کریں. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو حالات اس نہج پہ چلتے ہیں. اگلا سوال ہے آسٹریلیا سے حسن باجوہ. سیٹھی صاحب ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے کلپٹومینیا, جس میں انسان کو عادت ہوتی ہے چوری کرنے کی. ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے, خود بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ چوری کر رہے ہیں, بس ان کو کچھ ایسی لگتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. ان کے لیے ایک بڑی ریگولر چیز ہوتی ہے یہ. اس میں اکثر جب ڈاکٹر پرسکرائب بھی کرتے ہیں تو جب کوئی آپ کسی مال میں جاتے ہیں اور آپ کوئی چیز اٹھائے پکڑے جائیں تو ان کے جیب میں ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کنڈیشن ہے کلپٹومینیا کہ مجھے چوری کرنے کی عادت ہے. میں خود پرسنلی 1-2 لوگوں کو اپنی زندگی میں بھی جانتا ہوں جو کہ پڑھے لکھے اور جناب اچھے خاندان سے اور ویل آف خاندان سے, لیکن ان کو بس عادت ہوتی ہے کہ جو کسی گھر گئے تو کچھ اٹھا لیا. یہ خان صاحب کو سر کوئی کلپٹومینیا تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ خان صاحب نے خود ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاتون ان کو ملی ایئرپورٹ پہ, انہوں نے ایسی پرس کھولا کچھ پینشن نکالنے کے لیے, تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں کیش تھا, تو خان صاحب نے ایک دم سے کیش پکڑ لیا کیونکہ ان کو عادت اتنی ہو گئی تھی چندہ لینے کی اور اتنی عادت ہو گئی تھی جو ایک شوق کھانے کے لیے کر رہے تھے. اسی طریقے سے ان کو بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کبھی والٹ نہیں کیری کیا, ان کا ہمیشہ کچن لوگوں نے چلایا, ان کا ہمیشہ خرچہ لوگوں نے دیا ہے, چاہے وہ ٹریول ہو یا لاجنگ ہو یا جس قسم کا بھی ہو. تو خان صاحب کو کوئی عادت تو نہیں ہے اس طرح کی, ان کو کوئی کلپٹومینیا تو نہیں ہے؟ بڑے ظالم ہو تم یار, وہ خان کو کلپٹومینیاک بنا دیا آپ نے. نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, فار گاڈ سیک. خان از ناٹ اے کلپٹومینیاک اینی مور اور اینی لیس دین آل دی ادر پولیٹیشینس جنہوں نے بھی اس قسم کی گریبنگ کی ہے. فرق یہ ہے کہ باقی جگہ پہ پارٹی چندہ کلیکٹ کرتی ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے, یہاں لوگ خوشی سے خان کو دیتے رہے ہیں. اور یہ 1992 کے بعد جب ہی ون دا ورلڈ کپ تو اس وقت بھی لوگ خواتین گولڈ بینگلز چوڑیاں خان کے لیے کرتے تھے, تو وہ تو ایک پرانی چیز ہے. اور خان نے کبھی بھی کوئی ایکیومولیشن اس قسم کی نہیں کی. یہ جو سب کچھ ہوا ہے توشہ خانہ کا, آئی تھنک اس میں اب خان کو میرا خیال اب احساس نہیں تھا کہ اس کی یہ بھی گلے پڑ جائے گی, اور میرا خیال ہے کچھ پریشر ہوگا فرام بشرا بی بی کہ یہ لے لیتے ہیں, یہ کیا فرق پڑتا ہے, باقی لوگوں نے بھی تو لیے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی تھنک اس کا ایکسپلینیشن تو ہے کہ یہ, مگر اور ساری جو فائدہ ہے وہ بشرا بی بی کی سہیلی گوگئی اور یہ لوگ سب لے گئے.
بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کہہ سکتے ہیں خان ایسا کلیپٹومینیاک. کلیپٹومینیاک ہوتا ہے جسے مجبوری ہو. آپ نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کے ڈرائنگ روم میں جائیں, وہاں ایک چھوٹی سی سلور کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ ادھر ادھر دے کے چپ کر کے جیب پا لو. حالانکہ یو ڈونٹ نیڈ اٹ بٹ یو آر کمپلسو, یو ہیو ٹو پک اپ سم تھنگ. خان از ناٹ لائک دیٹ فار گاڈز سیک. So please, he is not a kleptomaniac, nor is he corrupt like many of the other people. ٹھیک ہے, یعنی وہ لت نہیں ہے ان کو چوری کی, عادی چور نہیں ہیں. تو باجوہ صاحب آسٹریلیا سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اب میرا خیال ہے اگلا سوال میں اپنے گاؤں سے شامل کر لیتی ہوں, مانسرا سے, جہاں سے اخلاق صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں. اس طرح اس ملک کے اندر عدلیہ کا نظام 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو حالات کر دیے گئے ہیں, تو انویسٹر کانفیڈنس تو اس ملک کے اندر نہیں رہا. تو جس ملک کے اندر عدلیہ کے یہ حالات ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نیئر فیوچر کے اندر کہیں ہم انویسٹمنٹ کی توقع کر سکتے ہیں, یا ان حالات کو بدلنے کی کوئی صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں, یہ تو ہر چیز کا حل طاقت کا استعمال. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اکنامکس بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیے ابھی تک تو کوئی ریزلٹس نہیں ہیں. بہت سے وعدے کیے گئے, بہت سے MOU سائن ہوئے, ابھی تک دیر از نتھنگ آن دا گراؤنڈ. اگر کچھ ہے آن دا گراؤنڈ از واٹ دا بزنس کمیونٹی از سیئنگ کہ جی یہاں سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے, دبئی جا رہا ہے, کہیں اور جا رہا ہے. تو ابھی تو بالکل ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ یہاں آئے. البتہ آپ سن رہے ہیں کہ کچھ فارن انویسٹمنٹ منرل ڈیولپمنٹ میں امریکہ کا, چائنا کا انٹرسٹ ہے. اچھا, بٹ دیز آر لانگ ٹرم پروجیکٹس. یہ نہیں ہے کہ جی وہ آئے ہیں اور ود ان اے ایئر فارن انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور اس کے ریٹرنز آنے شروع ہو گئے. جیسے ڈیمز آر اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, اسی طریقے کے ساتھ منرل ایکسپلوریشن از اے ویری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ اٹس ویری ریسٹرکٹیڈ. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ جی کل ریٹ آف گروتھ پھر 6% 7% ہو جائے گا. انفیکٹ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک آئی ول ڈو اے پروگرام آن دی اکنامک سچویشن. پسند نہیں آئے گی بات, بیکاز مائی ریسرچ شوز دیٹ وی ہیو این اپ ہل ٹاسک. اینڈ میرا نہیں خیال کہ یہ دس گورنمنٹ کی احساس ہے کہ اس کو کیسے پل آؤٹ کرنا ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو قربانیاں کرنی ہے نا, وہ ایلیٹ نے کرنی, وہ عام لوگوں سے نہیں قربانی کروائیں آپ, اس سے معیشت نہیں چڑھے گی. آپ نے ایلیٹ سے قربانی کروانی ہے, وہ تیار نہیں ہے. ہماری ایلیٹ جو چلا رہی ہے وہ تیار نہیں ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے. تو اس لیے آئی تھنک مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا آف اینی میجر امپرومنٹ. یہاں تو جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں جس کا حوالہ میں آئی ول گیو نیکسٹ ویک, اٹ از اے ویری ڈزمل سچویشن انفارچونیٹلی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن دی ایفرٹس, وہ بالکل ایفرٹس ہیں, بٹ پرابلمز بڑے مشکل ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, اور وہ اب کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرنا پڑے گا. وہ نہیں کرنے کے لیے تیار. ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے یہ سولر پاور کا جو ایشو ہے, عوام کے حق میں ایک پالیسی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز دے کانٹ بی بادرڈ ٹو ڈو دی رائٹ تھنگ. تو یہ ایشوز ہیں. اسٹاپ گو اور سارا بوجھ جو ہے وہ IMF پہ ڈال دیا. IMF تو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں وہ کریں, وہ کہتا کہ یہ ٹارگیٹ ہے آپ کا, اس کو جیسے کر سکتے ہیں کریں. بہت سے طریقے ہیں. انفیکٹ کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں یار کوئی تسی تنقید تو کرتے رہتے ہیں, آپ کوئی سلوشن بھی بتائیں نا, کیسے ریونیو ریز ہو سکتی ہے, کیسے ٹیکسیشن بڑھ سکتی ہے. میری خیال ہے یہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. فیصلہ کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, بٹ بیوروکریسی ہونے نہیں دے گی, بیکاز ان کے کھاتے سارے بند ہو جائیں گے, اور جو بڑے امیر لوگ ہیں ان کے کھاتے بند ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک بیکاز آبویسلی جب آپ انقلابی باتیں کریں گے تو تھوڑی بہت ڈی اسٹیبلائزیشن تو ہوگی. تو وہ میرا خیال ہے فلسفہ یہ ہے کہ پہلے اسٹیبل کر لیں سب چیز کو, ڈزنٹ میٹر گروتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اسٹیبل کر لیں, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وی ول ٹیک سم مور ریڈیکل میجرز. اللہ کرے, آئی ہوپ یو آر سکسیزفل. سو فار یہی 4 سال تو ہو گئے ہیں نا یہی ارینجمنٹ کو, نتھنگ ٹو شو فار اٹ. چلیں آنے والے ہفتے ہم ان معاشی جھمیلوں اور اقتصادی جھنجھٹوں کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام ضرور کریں گے. ایک اور منفرد سا سوال ہے قطر سے, سعید صاحب. پاکستان میں یہ الیکشن پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے کیوں نہیں کرایا جاتا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ عوام کی صحیح رائے کا پتہ چلے گا, اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں سیٹ ملیں گی اور ایک صحیح جمہوریت آئے گی. دیکھیے یہاں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ از ڈیموکریسی گڈ فار ڈیولپمنٹ یا نہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیموکریسی از گڈ فار ڈیولپمنٹ, مگر اب جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی سے اگر آپ کی مراد ہے
کہ ہر بندے کو جگہ کچھ نہ کوئی مل جائے پارلیمنٹ کے اندر جو کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ساتھ تو سارا دن یہ آپس میں بانٹتے ہی رہیں گے سب کچھ, کوئی پالیسی نہیں بن سکے گی with so many different vested interests. اسی لیے دس آئیڈیا آف اے سینٹرلائز اسٹیٹ یہ بنا تھا تاکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہو سکے. اور اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن آپ نے کر دی تو بالکل بلائنڈلی کچھ ٹنکرنگ نہ کی تھوڑی بہت, تو پھر یہی ہوگا کہ یو ول ہیو 20 different parties sitting in parliament, اور کوئی کام نہیں ہوگا وہاں, سارا دن لڑائی جھگڑے ہوں گے, کوئی قانون نہیں پاس ہو سکے گا, مکمکہ ہوں گے, کرپشن ہوگی, سب کچھ ہوگا. سو یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن از for advanced democracies, جہاں consensus building is part of the whole thing, compromise is part of parliament and laws are made with. یہاں تو جتنی ڈویژن ہے اس ملک کے اندر, تو جتنے proportional representation کے اوپر پارٹیز آئیں گی they will want their pound of flesh and they will get a voice in parliament. تو وہ اس سے جمہوریت, that is not the idea of جمہوریت کہ جی ہر بندے کو آواز مل جائے. اگر آواز مل گئی تو پھر جڑا چار چیزیں چلتی ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی. تو دیٹس دا کاؤنٹر آرگیومنٹ. سو اسی لیے آل اوور دا ورلڈ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایکسیپٹ فار 1 or 2 اسکینڈینیوین کنٹریز جہاں بہت ہائیلی ڈیولپڈ سول سوسائٹی ہے, وہاں شاید یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن چلتی ہے تھوڑی بہت, ادروائز اٹ ڈزنٹ ورک ان موسٹ کنٹریز. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت, محدود وقت ختم ہوا. ہم شکریہ ادا کریں گے علی کا اسلام آباد سے, جنہوں نے ڈیجیٹل کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے سوال کیا, عامر خان لاڑکانہ سے, ڈاکٹر آصف ماسکو سے, کنٹری کو کیسے لیبارٹری اتنے کب سے بنا کے رکھا ہے, کب تک بنا کے رکھیں گے, امتیاز قصور سے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی سیاستدانوں کے درمیان کلیش کب ختم ہوگا. اب پتہ نہیں آپ کلیش کی بات کریں کلیش کی بات کریں, ایک ہی طرح کے معاملات ہیں. رانا طارق نواب شاہ سے, ایس کے کوسوو سے, شہزاد احمد شادرہ سے, سبحان نواز عباسی راولپنڈی سے, مبین عارف شاہد سعودی عرب سے. آپ سب کے سوالات کا بہت شکریہ. اور سیٹھی صاحب آپ کا سب سے زیادہ شکریہ, آپ نے اس حساس گلے اور اس ناساز طبیعت کے ساتھ برا حال تھا, ہاں جگرا بڑا کر کے سیٹھی صاحب نے یہ شو کیا. تو آپ سب بھی اس موسم کے پیش نظر اپنی طبیعت کا خاص خیال رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ جیسے کورونا کے دنوں میں کی, آج کل بھی اس پہ عمل درآمد ضروری ہے. اس کے علاوہ جو وارم لیکوڈز ہیں, سوپ کا, قہوے کا استعمال کریں. اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.